الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. محترم صدر صاحب، حکم صاحبات اور میری پیاری بہن، آج کے فضل سعید میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے حقوق العباد کی اہمیت. اسلام اپنے متبعین پر دو طرح کے حقوق عائد کرتا ہے، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد، اور دونوں کو بہترین طریقے سے توازن کے ساتھ برقرار رکھتے ہوئے ادا کرنا ضروری ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نوافل وغیرہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. اپنے اہل و عیال کی پرورش کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کرنا، بے کسوں کو سہارا دینا، تنگ دستوں کی مدد کرنا، ان سب کا تعلق حقوق العباد سے ہے. لیکن عام طور پر حقوق العباد کی ادائیگی میں بہت سی بے قراریاں پائی جاتی ہے. کچھ لوگ حقوق اللہ کی ادائیگی میں اس طرح منہمک ہو جاتے ہیں کہ وہ حقوق العباد کی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. وہ نماز تو ادا کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام تو کرتے ہیں، زکوٰۃ تو دیتے ہیں، ان کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر تو رہتی ہے، مگر وہ حقوق العباد کو دینی فریضہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ اسے دنیا داری کا نام دیتے ہیں. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار اور مال و متاع نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز اور زکوٰۃ کی ڈھیر ساری نیکی اپنے ساتھ لائے گا، مگر ساتھ ہی اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر الزام تراشا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی جس پر اس نے زیادتی کی تھی. حق دلواتے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان مظلوموں کے گناہ اس کے سر ٹھوک دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی اسلام میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. کوئی بھی انسان صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کر کے نیک نہیں بن سکتا، بلکہ کوئی اگر شخص اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، مجھے بندوں کے حق ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی عبادت کے سبب جنت میں داخل کر دے گا، تو یہ اس کی بھول ہے اور بہت ہی بڑی بھول ہے، کیونکہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک عورت جو صوم و صلات کی پابندی کرتی ہو، صدقہ و خیرات بھی کثرت سے دیتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جہنم میں جائے گی. اور اس کے برعکس ایک عورت جو نوافل کا اہتمام تو نہیں کرتی مگر صرف فرائض پر اکتفا کرتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، انہیں کوئی قسم کی تکلیف نہیں دیتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جنت میں جائے گی. میری بہنوں، ایک عورت جس نے اللہ کے حقوق تو ادا کیے مگر بندوں کے حقوق ادا کرنے میں غفلت برتی، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے کی مستحق ہوئی. اور اس کے برعکس ایک عورت جس نے اللہ کے حقوق تو ادا کیے مگر بندوں کے حقوق بھی ادا کیے، جس کی وجہ سے اس نے جنت کو حاصل کر دیا. لیکن آج کے مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، انہیں گالی دیتے ہیں، انہی کے ساتھ رہتے ہیں اور انہی کے پیٹھ پر خنجر گھونپتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ چند پیسوں کے لیے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیتے ہیں. اجنبی دشت ہے ایک عالم تنہائی ہے کہ اجنبی دشت ہے ایک عالم تنہائی ہے، زندگی مجھ کو الہ جانے کہاں لائی ہے، کس طرح کروں میں غیروں کی شکایت آخر، میرا گھر لوٹنے والا ہی میرا بھائی ہے. سامعات کریمات اور تاریخ کے اورات پلٹ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کس طرح حقوق العباد کی ادائیگی کرتے تھے. وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حقوق العباد کی ادائیگی میں بے مثال تھے.
وہ اپنے اہل و عیال کو وقت دیتے تھے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے. خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے اور محتاجوں کی مدد کرتے تھے، بے کسوں کو سہارا دیتے تھے اور دوسرے کے بوجھ اٹھاتے تھے. لیکن افسوس سد افسوس، نبی کے اس قول المسلمون من سلم المسلمون من لسان ویدی کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ آج کے مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ شراب پی کر نشے میں ڈوب جاتے ہیں اور اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو مارتے ہیں اور حقوق العباد کی ادائیگی تو دور، وہ نماز جمعہ کی نماز بھی مشکل ادا کرتے ہیں. اے مسلمانوں، ذرا ہوش کی ناخن لو اور نبی کے اس قول المسلمون من سلم المسلمون من لسان ویدی کو بجا لاؤ اور اللہ کے حقوق ادا کر کے بندوں کے حقوق مت بھول جاؤ بلکہ دونوں کے حقوق اچھے سے ادا کرو. میری بہنوں، تم اپنے آپ کو یاد دلاؤ کہ تم امت محمدیہ ہو، تم اس نبی کی امت ہو جس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کو برا بھلا نہ کہا. تم اپنے آپ کو یاد دلاؤ کہ تم وہ امت ہو جسے قرآن میں ہر امہ کہا گیا ہے. تم دنیا کے چند پیسوں کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو بلکہ وہ اخلاق حسنہ اختیار کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا. وہ نبی جس نے کبھی کسی ظالم سے ظلم کا بدلہ نہ لیا. وہ راستہ اختیار کر کے دیکھنا ایک دن ضرور بضرور تم کامیاب ہوں گے. اب آخری میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین. اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.